بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. آپ دیکھ رہے ہیں قرب درود چینل. میرے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا محبت بھرا سلام. درود ابراہیمی ہماری زندگیوں کو خوبصورت بناتا ہے. درود ابراہیمی ہماری زندگیوں سے نحوست کو ختم کرتا ہے. ہم اپنے آپ کو درود ابراہیمی سے اس قدر سجا لیں کہ ہماری روح خوشبودار ہو جائے. ہمارے وجود جو ہے نا اس درود پاک کی خوشبو سے نا خوشبودار ہو جائیں. ہماری زندگیاں خوشبودار ہو جائیں. ہماری زبانیں اس درود پاک سے مزین رہیں. ہر وقت یہ جو ہے نا خوبصورت بول ہماری زبان پر جاری رہیں. اور اللہ والے کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے والا جو شخص ہے نا وہ ایک مضبوط روحانی حصار کے اندر چل رہا ہوتا ہے. درود ابراہیمی پڑھنے والے پر کوئی سفلی عمل اثر نہیں کرتا. اور درود ابراہیمی پڑھنے والے پر اگر جادو کیا جائے تو اس جادو کرنے والے بندے کی طرف لوٹ جاتا ہے اور اس کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے. درود ابراہیمی پڑھنے والے پر اگر کوئی سفلی عمل کیا جائے نا تو اس کا اثر نہیں ہوتا، وہ اس پر لوٹ جاتا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں بچتا. جو درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کے ساتھ ایسے کوئی سفلی عمل والے جادو والے جو ہے نا عملات کرواتے ہیں جو لوگ ان پر، کیونکہ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنے والے لوگوں کے گرد نا ایک روحانی دیوار، ایک روحانی حصار ہر وقت موجود رہتی ہے. درود ابراہیمی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کائنات کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یہ وہ خزانہ ہے، یہ وہ ادا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ملی ہے. تو درود پاک جو ہے ہمیں خود بھی بہت پڑھنا چاہیے. سب درود پاک پڑھیں لیکن درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں. دیکھیں اس درود پاک میں کوئی تو خاص بات ہے نا جسے میرے رب نے نماز میں بھی رکھ دیا اور لازم قرار دے دیا. اس درود پاک کے بغیر نماز بھی مکمل نہیں ہوتی. ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی درود شریف پڑھیں، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کے واقعات جو ہیں، اس کے مشاہدات خود بھی پڑھتے رہیں کہ ہمارے اندر یہ درود پاک پڑھنے کا جذبہ نہ کبھی کم نہ ہو. اور اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کو اپنے دوستوں کو بھی سنائیں، ان کو ترغیب دیں، اپنے پڑوسیوں کو دیں، اپنے رشتہ داروں کو دیں اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو دیں. اپنے گھر سے اس ماحول کو شروع کریں اور نیت کریں کہ کم از کم ہر بندہ 10 لوگوں کو درود شریف پڑھنے کا جو ہے نا ایک مقصد اپنے اندر قائم کرے. جب وہ پڑھیں گے ان کے مسائل حل ہوں گے، وہ آپ کو دعائیں دیں گے. آپ جس کو بتائیں گے وہ اگر اس راہ پر آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے حبیب کا نام لینے کی توفیق دے دی تو وہ مزید 10 لوگوں کو اس راہ پر لائے گا. تو جب یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ خوشبو جو ہے نا پھیلتی رہے گی، یہ فیض پھیلتا رہے گا نا، تو یاد رکھیے گا جب ہم قبروں میں بھی ہوں گے نا تو ہمیں اس کا اجر ملتا رہے گا، ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو عام کرنے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے چرچے کرنے میں ہمارا نام شامل ہوگا. ہمیں بھی اس نصیبوں والے لوگوں کی لسٹ میں شامل کیا جائے گا. یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم دلچسپی کے ساتھ جو ہے نا درود پاک پڑھیں گے، محبت دکھائیں گے، شوق دکھائیں گے، خاص طور پہ کوشش کریں گے. جب ہم محنت کریں گے نا کہ ہمیں درود پاک پڑھنا ہے، اپنے اندر، اپنے مزاج کے اندر مستقل مزاجی لائیں گے. 1 دن 2 دن پڑھ کر چھوڑنا نہیں ہے، اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. اور تو آپ دیکھیے گا اس کی برکت سے نا اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والے کو ایسا خوش نصیب بناتا ہے نا کہ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں جو ہے نا اللہ پاک اس کی اولاد، اس کی نسلوں میں بھی یہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. جو لوگ اس عمل خیر میں حصہ لیتے ہیں نا، لوگوں کو اس نیک راہ کی طرف لگاتے ہیں، دنیا میں مصروف رہنے کے لیے اور ریاکاری کے لیے اور بہت سے کام ہیں جس سے آپ کر سکتے ہیں. لیکن درود شریف پڑھنے والے اور درود شریف کی طرف لوگوں کو لانے والے کبھی ریاکار نہیں ہو سکتے. یہ جو عمل ہے نا، یہ خیر کا عمل اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب نہیں کرتے. درود پاک پڑھنا بھی اور درود پاک پھیلانا بھی. جب آپ درود شریف بالخصوص درود ابراہیمی اپنی زبان پر ہر وقت چلتے پھرتے جاری رکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ مرتے وقت بھی جو ہے نا درود ابراہیمی کا ورد آپ کی زبان پر جاری رکھے گا.
اس وقت اتنا نازک پل ہوتا ہے کہ شیطان آپ کا ایمان کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن درود ابراہیمی پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو درود پاک کثرت سے پڑھتے تھے اور مرتے وقت دنیا نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمے والی موت نصیب عطا فرمائی ہے، اور اس چیز کی دنیا شاہد ہوتی ہے کہ جو درود ابراہیمی کثرت سے پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر اس کی کیسی کیسی کرم نوازیاں، کیسا کیسا کرم اور کیسا کیسا فضل ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ درود پاک چاہ کر بھی نہیں پڑھ پا رہے تو درود پاک کا یہ ایک راز ہے کہ جو درود پاک پڑھنا چاہتا ہے، کثرت سے پڑھنا چاہتا ہے نا، تو وہ 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اپنی زبان کو ہدیہ کر دیا کرے۔ کچھ دن اس عمل کو کریں گے، کچھ ہی دن بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ درود شریف جو ہے آپ کی زبان پر جاری ہو جائے گا۔ درود شریف کا جو ہے نا کثرت آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو درود پاک کی کثرت نصیب ہو جائے گی۔ اور یہ وہ راز کی بات ہے جو میں نے خود تجربہ کیا، اپنی زندگی میں خود مشاہدہ کیا، اور دوسروں کو بھی بتاتی ہوں کہ اگر آپ سے کثرت سے درود پاک نہیں پڑھا جا رہا تو آپ اپنی زبان کو درود ابراہیمی 11 مرتبہ ہدیہ کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کی زبان پر درود ابراہیمی جاری ہو جائے گا۔ جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں، جس سے آپ کی لگن ہے، جو آپ محبت سے اور دھیان سے پڑھ سکتے ہیں، وہ درود پاک آپ شروع کر دیں۔ آپ اس کی نیت رکھ کر یہ 11 مرتبہ اپنی زبان کو ہدیہ کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کی زبان پر درود ابراہیمی کثرت سے جاری ہو جائے گا۔ اور جب بھی درود شریف سے کچھ پائیں، کوئی راز جانیں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ جب آپ درود شریف کے مشاہدات، واقعات، کمالات جو ہے مخلوق خدا کو بتائیں گے، جتنے لوگ آپ کی وجہ سے درود شریف کی تبلیغ پر جو ہے نا درود شریف پڑھنا شروع ہوں گے نا، اتنا زیادہ آپ کی زندگی میں پازیٹیو چینج آئے گا، آپ کو نیکیوں کی توفیق ملتی رہے گی، آپ کی روحانی پاور میں جو ہے نا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کو اس درود شریف کی اتنی تاثیر ملے گی کہ آپ کو اس کے اتنے رموز ملیں گے نا کہ آپ کو درود شریف پڑھنے کا شوق، لگن اور محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور آپ کا جو ہے نا پورا وجود درود پاک کی خوشبو سے معطر ہو جائے گا۔ اس لیے درود پاک کو کبھی نہ پڑھنا چھوڑیں، درود پاک کو مضبوطی سے تھام لیں اور خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس راہ پر لائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔